لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الدعاء قبل السلام حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا عروۃ بن الزبیر عن عائشۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی الصلاۃ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم فقال له قائل ما اکثر ما تستعیذ من المغرم فقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب واذا وعد اخلف وقال محمد بن یوسف سمعت خلف بن عامر یقول فی المسیح والمسیح لیس بینہما فرق وہما واحد احدہما عیسیٰ علیہ السلام والآخر الدجال۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کو عنوان دیا ہے الدعاء قبل السلام، چونکہ نماز کا طریقہ چل رہا تھا اور اس میں پچھلے ابواب میں تشہد کے متعلقہ بات تھی کہ تشہد آخری رکعت میں پڑھیں گے، دوسری رکعت میں بھی پڑھیں گے اور آخری رکعت میں بھی پڑھیں گے، اور وہ الفاظ کیا ہیں وہ ساری چیزیں بیان ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد سلام سے پہلے دعا پڑھنے کے متعلق امام بخاری نے عنوان قائم کیا۔ اصولی طور پر تو امام بخاری کو الدعاء قبل السلام سے پہلے درود شریف کا باب باندھنا چاہیے تھا، چونکہ تشہد کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، لیکن اب پتہ نہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیا ہوا کہ انہوں نے درود شریف کا باب نہیں باندھا۔ بر عظیم کے عظیم محدث سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس مقام پر فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے امام بخاری پر کہ انہوں نے یہاں درود شریف کا باب نہیں باندھا، حالانکہ ان کے پاس ان کی شرائط کے مطابق باقاعدہ حدیث بھی موجود تھی جو بخاری شریف میں کتاب الدعوات میں آ رہی ہے۔ اس سے اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ امام بخاری نے یا تو جان بوجھ کر باب نہیں باندھا یا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھول گئے، یا ممکن ہے کہ کوئی منکرین درود شریف ہو اور اس نے بعد میں امام بخاری کی بخاری شریف سے درود شریف نکال ہی دیا ہو، باب ہی چرا دیا ہو، یہ بھی تو ممکن ہے، کوئی نہ کوئی بدبخت تو ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یہاں درود شریف ان کو بیان کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کیا۔ ہمارے پاس ہوتے تو ہم ان سے پوچھتے، اب وہ ہیں نہیں، لہٰذا ان سے پوچھ تو سکتے نہیں ہیں، البتہ ان کی تردید ضرور کر سکتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ بہت بڑی زیادتی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور نماز کے طریقے کے ساتھ بھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا پڑھتے تھے، کان یدعو فی الصلاۃ، صلاۃ میں نماز میں دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، واعوذ بک من فتنۃ المحیا، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگیوں کے فتنوں سے، وفتنۃ الممات، اور اسی طریقے سے مردوں کے فتنے سے، جو زندہ ہیں ان کے فتنوں سے بھی
اور جو ممات ہیں ان کے فتنوں سے بھی۔ اللہم انی اعوذ بک من الماسم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے، والمغرم اور قرضدار ہونے سے، قرضے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ فقال له قائل، سیدہ فرماتی ہیں کہ کہنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، اے اللہ کے رسول اتنی زیادہ آپ قرض سے کیوں اللہ کی پناہ مانگتے ہیں؟ فقال، حضور نے فرمایا، ان الرجل اذا غرم، جب آدمی قرض دار ہوتا ہے، حدث فکذب، جب بھی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا کہ جی دے دوں گا نا، کل انشاءاللہ دوں گا، کل آتا ہے تو کہتا ہے پرسوں دوں گا۔ اور اسی طریقے سے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جو بھی وعدہ کرے گا وہ جھوٹ بولے گا۔ مقروض آدمی جو ہوتا ہے وہ جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے، وعدہ خلافی بھی۔ کل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ پیسے ہوتے ہیں، لاکھ روپیہ کسی کا دینا ہے، اس کے بعد 10,000 تو ہوتا ہے، لیکن یہ 10,000 دینا نہیں چاہتا، کلمہ پڑھ کے تو وہ اس سے 10,000 کی بھی نفی کر دیتا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حرام سور ہے 1 روپیہ بھی ہو، تو واقعی ہوتا تو یہ خود بھی سور ہے، تو اس کے لیے حرام سور ہونا کوئی مسئلہ تو ہے نہیں۔ اگر وہ دینا چاہے تو وہ کہے بھائی میں اکٹھے نہیں دے سکتا، یہ میرے پاس 10,000 ہیں، یہ تم رکھ لو، پھر انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں اتار دوں گا۔ تو جہاں تک میرا تجربہ ہے کہ جتنے بھی قرض لینے والے حرامی ہوتے ہیں، یہ قرض دینا نہیں چاہتے، یہ قرض لینے سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہم فلاں بندے کے پاس پیسے ہیں، کس طریقے سے اس سے نکالا جائے، اور پھر اس کو جا کر روئیں دھوئیں گے کہ بس اگر تو نے مجھے پیسے نہ دیے تو میری بیوی آج رات کو ہی مر جائے گی، تو وہ بیچارہ دے دیتا ہے، خام خواہ بیچارہ رنڈا ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد پرسوں واپس لا کر دوں گا، نہ وہ پرسوں آتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ، نہ اس کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ادھار مانگنے والوں کو ادھار نہ دیا کرو۔ امام الہدا مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین بھی اور ان کے خلف الرشید بھی اور ان کے بیٹے، وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ کسی کو ادھار مت دیا کرو، اس لیے کہ تم نے ادھار دے دیا لیکن وہ جہنمی ہو جائے گا، اس لیے بالکل کسی کو ادھار مت دیا کرو، ادھار والی قصہ ہی ختم کر دو۔ ہاں اگر تمہارے پاس پیسے ہیں تو وہ بطور تعاون کے دے دو اس کو، تاکہ وہ خرچ کر کے دوبارہ تو اس نے دینا نہیں ہے، جب اس نے دینا نہیں ہے تو پھر خام خواہ وہ مرے گا تو جہنم میں جائے گا، شہید کی شہادت رک جاتی ہے قبولیت سے۔ تو اس لیے زندگی میں کبھی کسی آدمی کو قرض لینے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ قرض اگر مل جائے تو ٹائم پہ واپس کر دینا چاہیے، اگر اکٹھے نہیں دے سکتا تو تھوڑے تھوڑے کر کے دے دینا چاہیے۔ ایسے ہی بہت سارے شوہر جو بیویوں کے مہر کے مقروض ہوتے ہیں وہ نہیں دیتے، زندگی میں کبھی بات بھی نہیں ہوتی، اس وقت نکاح کے ٹائم پر کیا دیتے ہیں، عند طلب لکھ دو جی، بعد میں وہ مہر دیتے نہیں ہیں، وہ مر جاتے ہیں لعنتی بے ایمان، تو وہ جہنم میں جاتے ہیں، بیویوں کے مقروض ہوتے ہیں، بیویوں نے بھی کہاں معاف کرنا ہوتا ہے، وہ بھی تو معاف نہیں کرتے۔ تو مہر جو ہے نا وہ عورت کو دینا چاہیے، اگر اکٹھا نہیں دے سکتا قسط وار دے دے، ہر مہینے میں تھوڑا تھوڑا دے کر کہ بھئی یہ مہر کی رقم میں سے اتنا لے لو، سال 2 سال کے اندر تو پورا ہو ہی جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ یہ جو مغرم ہوتا ہے، قرض والا آدمی ہوتا ہے، یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے۔ اور حضرت محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ میں نے خلف بن عامر سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ مسیح اور مسیح ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مسیح اور مسیح، کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک مسیح دجال ہے، 2 مسیح قیامت کے قریب آئیں گے، مسیح علیہ السلام بھی اور مسیح الدجال بھی۔ اب یہاں اس کی تشریح میں ابھی کرتا ہوں، ایک بات یہاں نوٹ کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے دعائیں پڑھی ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعاؤں کا ذکر یہاں پر کیا ہے۔ امام شافعی اور اسی طریقے سے باقی جو فقہاء ہیں سب کے نزدیک یہ جو دعائیں پڑھنا یہ مسنون ہے، اور دعا سلام سے پہلے پڑھنا یہ تو مسنون ہے، لیکن وہ دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں وہی دعائیں پڑھنی مسنون ہیں، اپنی طرف سے دعائیں نہ کرتا رہے۔
اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں، یہ دعا بھی نماز میں پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اسی طریقے سے اور بھی دعائیں ہیں، وہ آگے والے باب میں آ رہی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو حضور علیہ السلام نے سکھائی، ربنا ظلمنا رب اجعلنی، یہ ساری دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں۔ لہٰذا دعائیں آدمی اگر ایک دعا تو لازماً یاد رکھے وہ پڑھے، اور اگر ساری آتی ہوں تو ساری پڑھ لینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اچھے طریقے سے ادا ہوگی، اور ان دعاؤں میں برکتیں بھی بہت ہیں اور خیریں بھی بہت ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو دعائیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زبان سے جو نکلی ہوئی ہیں، ان دعاؤں کی قوت یہ ہے کہ جتنی دعائیں اللہ کے رسول نے کی ہیں وہ ساری کی ساری قبول ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ اب اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول کی اطاعت میں وہ دعا قبول کرے گا تو امتی کی بھی وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ مجھ جیسا گناہ گار آدمی جب کہے گا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، تو اللہ رب العالمین کہیں گے ہے تو یہ بدبخت گناہ گار، لیکن جو الفاظ کہہ رہا ہے یہ اس سے پہلے میرے محبوب محمد کی زبان سے نکل چکے ہیں، لہٰذا میرے ہاں میرے محبوب کی دعا اگر قبول ہوئی تو اس کے امتی کی زبان سے جب میرے محبوب کے نکلے ہوئے جملے آئیں گے تو اپنے محبوب کی برکت سے اس گناہ گار کی دعا بھی قبول کروں گا۔ ابھی بعض دفعہ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی اچھا سا وظیفہ بتائیں، تو ہم یہ دعائیں بتاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں ہمیں معصورہ، کوئی اچھا سا وظیفہ بتائیں، یہ تو دعا ہے۔ ایک آدمی ایک دفعہ مجھے کہنے لگا جی مجھے وظیفہ بتائیں، میں نے کہا سورہ اخلاص پڑھا کرو، حضرت کوئی اچھا سا وظیفہ بتائیں۔ تو میں نے کہا خنزیر کے لیے تو اچھا وظیفہ نہیں ہے، جس حرامی کو یہ نہیں پتا کہ قل اللہ احد سے بڑھ کر اور کیا وظیفہ ہوگا، اس میں اعظم ہے، اللہ کے کلام کو کہتا ہے یہ اچھا نہیں، تو کوئی منتر جو کسی ہندو کا گھڑا ہوا، کسی اور لانتی کا، اس کو یہ کہتے ہیں جی وظیفہ۔ لا الہ الا اللہ کوئی وظیفہ نہیں، سبحان اللہ کوئی وظیفہ نہیں، اللہ اکبر کوئی وظیفہ نہیں، اللہ الصمد کوئی وظیفہ نہیں، یا رحمان کوئی وظیفہ نہیں، یا رحیم کوئی وظیفہ نہیں۔ اللہ کے نام کے جتنے بھی وظائف ہیں اس کی وہ اچھا وظیفہ نہیں ہے، کوئی اچھا سا وظیفہ بتائیں جس سے پیسے زیادہ آئیں۔ تو پیسے زیادہ کرنے کی نیت سے وظیفہ پڑھنے والا مشرک ہوتا ہے، مرے گا تو خنزیر کی موت مرے گا، جہنم میں جائے گا، کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جب بھی آدمی وظیفہ پڑھے تو نیت یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ کیا ہونا چاہیے؟ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ ہمیں ساری کائنات کا بادشاہ مالک الملک اللہ چاہیے، باقی وہ اپنی وہ ہمیں مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ اسی طریقے سے ہمیں دعائیں بھی وہ پڑھنی چاہیے اور وہی یاد کرنی چاہیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں۔ ہم ان دعاؤں پر اگر مداومت کریں گے تو ہماری دعائیں قبول بھی ہوں گی اور اللہ ہمیں اپنے محبوب کی نسبت بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ دعائیں اچھے طریقے سے یاد کیا کریں اور یہ پڑھا کریں، کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ دعائیں وہ پڑھا کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے دعا پڑھی نماز میں۔ عذاب قبر، اس سے معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے، قبر کا عذاب ہوتا ہے، عذاب قبر کا منکر کافر ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، دجال جو مسیح ہے، یہ مسیح دجال، ایک حضرت مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ایک دجال مسیح آئے گا، اس کے فتنے سے بھی حضور علیہ السلام نے یہ پناہ اس لیے مانگی ہے کہ جس طریقے سے عذاب قبر میں کوئی شک نہیں، دجال کے فتنے میں بھی کوئی شک نہیں، بلکہ قبر کے عذاب سے زیادہ شدید ہے دجال کا فتنہ، کیونکہ دجال کی ترجمانی کرنے والے بڑے بڑے علماء ہوں گے۔ جیسے کہ ابھی سعودی عرب کی حکومت نے وزارت مذہبی امور نے کروایا اور حرم کے امام نے اور مکہ مدینہ کے امام نے اور پوری سعودی عرب کے اماموں نے یہ کہا کہ جی تبلیغی جماعت والے جو ہے نا چونکہ وہ مشرک بھی ہیں اور بدعتی بھی ہیں اور پھر ان سے دہشت گردی بھی پھیل اور پتہ نہیں کیا کیا بکواسات کی ہیں، تو یہ اس طرح کے لوگ دجال کے معاون بنیں گے۔ بیت اللہ سے بھی اس کی صدا دجال کی بلند ہوگی، اتنا شدید فتنہ ہے۔ حالانکہ تبلیغی جماعت وہ جماعت ہے کہ جو پوری دنیا کو ایک سبق دیتی ہے کہ اللہ ہی سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ یہ کیا ہے؟
یہ عقیدہ ہے نا، توحید ہے۔ اگر وہ بھی مشرک ہیں تو پھر موحد وہ ہیں کہ جو دجال کے کہنے پہ بیت اللہ بند کر دیں، عمرے بند کر دیں، حج بند کر دیں، اور مشرک اتنے کہ یہاں پر ماسک چڑھا کر بیت اللہ میں داخل ہوں، اور بیت اللہ میں اور مسجدوں میں صفوں میں فاصلے پیدا کر دیں، شرک ان کے اندر نہیں۔ اور جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلتے ہوئے نہ ماسک پہنیں، نہ گندے پانی سے ہاتھ دھوئیں، نہ جو ہے نا وہ صفوں میں فاصلہ کریں، وہ کہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، جس بیماری نے لگنا اللہ ہی سے لگے گی، نہیں ہوگا، وہ مشرک ہیں۔ تو اب دجال بیت اللہ سے ہو کر مسلمانوں کی کمان کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر وہ بڑے بڑے ملوانے اور اس طریقے کے لوگ جو اپنے آپ کو علماء اور مذہب کے مرکز قرار دینے والے، وہ دجال کی حمایت کریں گے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح دجال۔ اور دجال اتنا آ چکا ہے، اتنا آ چکا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہر جگہ پر دجال ہے، ہر جگہ پر دجال ہے۔ اس لیے دجال سے بچو، یہ دعائیں نماز میں زیادہ پڑھا کرو، صرف رب اجعلنی اور ربنا آتنا ہی نہ پڑھا کرو، چونکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس میں چونکہ دنیا میں پیسے ملنے کی شاید جو سمجھتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا مطلب یہ ہے پیسے، اس لیے لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ آتنا فی الدنیا حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی زندگی حسنہ عطا فرما۔ وہ کون سی حسنہ ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جس آدمی کی زندگی میں محمد الرسول اللہ کا اسوہ حسنہ آئے گا، اس کی دنیا حسنہ بنتی ہے، دولت سے حسنہ نہیں ہوتی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت بھی ہماری حسین بنا، جیسے کہ نبی اور صحابہ اکرام کی آخرت جو ہے نا وہ حسین ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کی وجہ سے، ایسے ہمیں بھی وہ اس طریقے سے حسین سیرت والی اور آخرت بھی نصیب فرما۔ تو اس لیے یہ جو دعائیں ہیں یہ زیادہ پڑھا کرو، بالخصوص اس دور میں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یہ دعا یاد کریں اور نماز میں پڑھیں۔ واعوذ بک من فتنۃ المحیا، زندوں کے فتنے سے، وفتنۃ الممات، اور مردوں کے زندگی میں آنے والے جتنی بھی حیات سے تعلق رکھنے والے فتنے ہیں اور موت سے تعلق رکھنے والے جتنے فتنے ہیں، ان سارے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہم انی، اس کی بھی ٹائم نہیں ہے میں محیا اور ممات کی تشریح کرتا۔ اللہم انی اعوذ بک من المعصم، گناہوں سے بھی اللہ ہمیں بچا، والمغرم، قرضے سے بھی ہمیں بچا۔ آگے جو ہے وہ مسیح، دو مسیح آئیں گے، مسیح علیہ السلام بھی آئیں گے اور دجال مسیح بھی آئے گا۔ عن الزہری قال اخبرنی عروہ بن زبیر ان عائشہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستعیذ فی صلاته من فتنة الدجال۔ حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا لیث عن یزید بن ابی حبیب عن ابی الخیر عن عبداللہ بن عمرو عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسی دعا آپ تعلیم کر دیں کہ جو میں اپنی نماز میں اللہ کے سامنے کیا کروں۔ قال، حضور نے فرمایا قل، آپ کہیے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بڑے ظلم کیے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور گناہوں کو بخشنے والا صرف تو ہی تو ہے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اور مجھے بخش دے اس مغفرت کے ساتھ جو تیری طرف سے ہے، ورحمنی انک انت الغفور الرحیم، اور میرے اوپر رحم فرما، تو ہی غفور ہے اور تو ہی رحیم ہے۔ اب دیکھیے یہ دعا صدیق اکبر کو حضور نے سکھلائی، میں نے اپنے نفس پر بڑے ظلم کیے، اس کو کہتے ہیں تضرع، زاری، انکساری۔ اے اللہ میرا نفس میرے ظلموں کے نیچے پسا ہوا ہے، گناہ ہی گناہ ہے، حالانکہ صدیق اکبر کے دامن میں ایک گناہ بھی نہیں ہے، ایک گناہ بھی نہیں ہے، خطا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضور نے فرمایا ابو بکر تو یہ دعا پڑھا کر تاکہ امت کے بڑے بڑے صوفیوں کو سبق مل جائے کہ وہ اپنی پگڑی اور تہجد اور صدقہ اور خیرات اور اپنی دینی خدمات پر ناز کرتے ہوئے یہ نہ کہیں یا اللہ ہم نے تو بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں، تو جو ہے نا ہماری نیکیوں کے بدلے ہم پر رحم فرما۔
ہماری نیکیوں کے بدلے ہماری بخشش فرما۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یا اللہ میں نے فلاں نیکی بھی کی تھی تیری رضا کے لیے، فلاں نیکی بھی کی تھی، بکواس کرتا ہے، نیکی کی تھی، تجھے کیا پتا تو نے نیکی کی ہے؟ اپنی نیکی کو شمار کر کے اللہ کے دربار میں کہنا میری فلاں نیکی کی وجہ سے یوں کر دے وہ کر دے، یہ سوائے بے غیرتی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو یہ فرمایا، ورنہ حضور فرماتے نا ابو بکر تو یہ دعا کر، اے اللہ میری یہ نیکی قبول فرما، تیرے محمد کی پہلی تصدیق میں نے کی ہے۔ تو اللہ کو مزہ بھی آتا واسطہ دینے کا کہ صدیق اکبر نے بات وہ کی ہے کہ پہلا صحابی، پہلا کلمہ، اے اللہ جب تیرا نبی تنہا تھا ایک میں ابو بکر اس کے ساتھ دیتا تھا، یا اللہ میری اس وجہ سے مجھ پر رحم فرما۔ لیکن صدیق اکبر کو حضور نے یہ سبق نہیں دلایا، اور نہ ہی صدیق اکبر نے کہا، بلکہ کیا کہا، انی ظلمت نفسی ظلماً کثیرا۔ اس لیے جتنے لوگ اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں نا، اللہ کے سامنے بزرگ نہ بنا کرو۔ چلو لوگوں کے سامنے بن جاتے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، پھدو تو چلتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے پھدو نہیں چلتا۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، اور بخشنے والا صرف تو ہی تو ہے، بخشنے والا صرف تو ہی تو ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی فلاں بزرگوں کے پاس جائیں گے بس گناہ معاف ہو جائیں گے، فلاں بزرگوں کی خدمت کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن گناہ معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ معافی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ وہ فلاں مزار پہ جا کر چڑھاوے چڑھا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جتنے چرسی بھنگی کھائیں گے تو گناہ اللہ انت، تو ہی تو ہے اللہ بخشنے والا، تیرے علاوہ کون ہے بخش سکتا ہے؟ چونکہ گناہ میں نے کیا، تیرا حق توڑا، لہٰذا جو تیرا حق میں نے توڑا وہ تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، وہ جو خاص مغفرت تو نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے نا، اپنی رحمت سے بھرپور، وہ مغفرت مجھے عطا فرما۔ میرا کوئی کمال نہیں کہ تو مجھے بخش، اپنی طرف سے اپنی خاص رحمت سے مجھے معاف فرما، ورحمنی، اور مجھ پر رحم بھی فرما۔ کیوں؟ انک انت الغفور، معاف کرنے والا بھی تو ہے اور رحم کرنے والا بھی تو ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ اکرام کی سیرت نصیب فرمائے۔ اسی لیے ہم اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی سیرت کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں جی ہم بزرگوں کے طریقے پہ چلتے ہیں، سارے بزرگوں کے طریقے غلط ہیں، کسی بزرگ کا کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بزرگ کے کسی طریقے پر، کسی ترتیب میں کوئی قرآن کا نص اور حدیث کا نص موجود نہیں ہے۔ اگر کسی طریقے پر نص موجود ہے اور بالیقین موجود ہے تو وہ صحابہ اکرام کے طریقے پر ہے، جس کو اللہ نے امت کے لیے بہترین رہنما بنایا۔ اس لیے ترتیب بھی جو چلے گی تو وہ کس کی چلے گی؟ طریقہ بھی چلے گا تو کس کا چلے گا؟ انداز بھی چلے گا تو کس کا چلے گا؟ دین پر عمل کرنے کا، دنیا کے ساتھ معاملات کرنے کا، دین کی تعلیم، تدریس، تبلیغ، جہاد، ہر عمل، عبادت، عمل، جتنے بھی معاملات ہیں، ان سب میں انسان کو اپنے ایمان کا مضبوط چشمہ پہن کر صحابہ اکرام کی طرف دیکھنا پڑے گا اور ان کے طریقے پر عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے نہ میرے محمد کو دیکھا نہ محمد کے صحابہ کو دیکھا، البتہ طریقہ تم نے ان کا اپنایا، 15 صدیاں تمہارے درمیان میں وقفہ تھا، اس کے باوجود جو تمہیں پتہ چلتا تھا کہ نبی کے صحابہ نے یوں کیا، نبی نے یوں کیا، تم نے کر کے دکھایا۔ میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ درمیان سے میں 15 صدیوں کا وقفہ ختم کر دوں اور تمہیں اٹھا کر صحابہ اکرام کے قدموں میں بٹھا دوں، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ صحابہ اکرام کو اپنا امام بنانے والے کو اللہ ضرور ان کے قدموں میں بٹھائیں گے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر